السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، معزز خواتین و حضرات، ماہ سیام، ماہ رمضان اپنا سفر تقریباً مکمل کرنے کو ہے. بنیادی طور پر یہ مہینہ اپنی تربیت اور اصلاح کا ہے. آج رب کائنات کی توفیق سے 24 رمضان المبارک 1443 ہجری 4 اپریل 2024 عیسوی ہے، اور آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے: اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ممکن ہے بعض احباب کو حیرت ہو، آدھی رات کا وقت، تعاملات، آخری اشراق، ماہ رمضان، یہ کیا موضوع ہوا؟ یاد رکھیے، رب کائنات نے ہر انسان کی فطرت میں خود غرضی رکھی ہے. اب وہ خود غرضی کس قسم کی ہے اور کتنی ہے، یہ ہر انسان کا الگ الگ مزاج ہے. جس خود غرضی کی میں آپ بات کرنے والا ہوں، اس کا تعلق انسان کی ذات اور آخرت کے ساتھ ہے. ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں گھن کی طرح تباہی پھیلا رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی خود غرض ہے، لیکن صرف دنیا کی حد تک. اور ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی فکر ہے، لیکن اپنی آخرت کی نہیں، دوسروں کی. یاد رکھیے، قرآن نے
جگہ جگہ پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ سورہ عبسہ کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس سے قبل رب کائنات فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن کی فکر کرو جس دن انسان اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور وہ باپ جس کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، انسان اسے چھوڑ کر بھی بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کی وہ بیوی جس کے لیے انسان اپنے کئی عزیزوں کو، بڑے مقدس رشتوں کے تقدس کو بحال کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اسے بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وہ اولاد جس کے لیے دن رات انسان مشقت اٹھاتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، بسا اوقات حلال و حرام کی پہچان ختم کر دیتا ہے، اپنی خودداری اور عزت نفس کو داؤ پر لگاتا ہے، قیامت والے دن انسان اس اولاد کو چھوڑ کر بھی بھاگ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ 25ویں کی رات، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، آدھی رات کا وقت، میں آپ سب، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ادھیڑ عمر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ خود غرضی کا وہ تقاضا جو شریعت ہم سے کر رہی ہے، کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں؟ ایک عورت ہے، سماعت فرمائیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر بھی جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے سب سے پہلے اپنے بارے میں حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے معاشرے میں، میں دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ چلن عام ہے، ہماری اکثریت کو اپنی دنیا اور باقی ساری دنیا کی آخرت عزیز ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی نہ پوچھے، اور میرے علاوہ ہر ایک یہی چاہتا ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرے علاوہ باقی ساری دنیا آخرت کی فکر کرے، میں اکیلا دنیا کی فکر کروں، قوموں کو تباہ ہونے کے لیے، قوموں کو برباد ہونے کے لیے اس کے علاوہ کسی اور بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوبنے کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس کوئی اساس، کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا، اور وہ باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے
کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، سمجھدار احباب تشریف فرما ہے، معزز خواتین حضرات میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری دنیاوی تعلیم کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمانداری سے بتائیے آج کا ڈاکٹر ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے؟ جس نے 2 کروڑ روپیہ لگا کے MBBS کی ڈگری حاصل کی، وہ 2 کروڑ کو 20 کروڑ میں سب سے پہلے تبدیل کرے گا، ملک و قوم کے بارے میں بعد میں سوچے گا۔ ہمارا دور تھا میٹرک میں بڑی تعلیم سمجھی جاتی تھی، پھر ایک وقت آیا فلاں کی 12 پڑھا ہوا ہے، فلاں 14 پڑھا ہوا ہے، جو MA کر لیتا تھا اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی تھی۔ اب تو خیر MM فل PhD عام تعلیم ہے، اور PhD سے آگے ڈگری کوئی۔ ایک سوال ہے آپ سے جواب چاہوں گا، PhD کرتے کرتے میرے آپ کے بچے کی عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ 40 سال؟ نہیں، زیادہ بتا رہے ہیں، 30 سے 35 سال، ہم 30 لگا لیتے ہیں۔ دوسری طرف میں انالیسس کر رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ دوسری طرف وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60-65، اتنی ہے نا؟ اوپر تو وہ کم بھی جاتا ہے، حدیث میں بھی یہی آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 30 یا 35 سال کا وقت گزارنے کے لیے میرے آپ کے بیٹے نے 30 سال تیاری کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، وہ زندگی جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری لائی جائے گی یا بکرا لایا جائے گا، اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ سوال ہوگا، اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سبھی سمجھیں گے، سبھی کو پتا ہوگا، وہ کہیں گے انہ الموت، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جہنمی سمجھیں گے شاید موت آ گئی، ہماری جہنم سے جان چھوٹ گئی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اعلان بھی ہو جائے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت۔ اے جنتیوں، جنت کی نعمتوں سے مستقل لطف اندوز ہوتے رہو، تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے میرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے کتنے سال تک تیاری کی۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی نظام ہے، اور یہاں پر میرے سمیت میرے کئی ساتھی کس کے لیے آتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک سبق پڑھانے کے لیے کہ اے قوم کے بیٹوں، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کرو۔ اور یاد رکھیے، جب انسان آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، رب کائنات اپنی رضا و رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی دنیا خود بخود سنوار دیتے ہیں۔
ہمیں ایک احسان یاد دلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان نے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تین کام: اللہ کی آیات تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کا سبق پڑھانا، اور ان کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار وہ نہیں تھا جو میرا اور آپ کا ہے۔ میں ایک بار پھر تیسری مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں کہ یہ بیماری ہمارے اندر ختم ہو جائے، ہماری اکثریت کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت عزیز ہے۔ آپ کا اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ یاد کیجیے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، کئی بھائیوں نے پڑھا بھی ہوگا، صفا پہاڑی میں کھڑے ہوئے ایک قبیلے کو آواز دی۔ جب سارے کے سارے قبیلے جمع ہو گئے، چھوٹتے ہی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، یہ ساری کی ساری باتیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، مطالب دھیان سے دیکھو، میں کوئی اجنبی نہیں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، جانتے ہو نا؟ میں پیدا ہوا، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال کا ایک پورا مرد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بتاؤ، ان 40 سالوں میں تم نے میری گفتار میں، میرے کردار میں، میری عملی زندگی میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی غیر دیکھا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر میری یہ بات بھی سچی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ کیا آج ہم لوگ جو پورے معاشرے کی اصلاح کرنے کا ٹھیکہ لیے پھر رہے ہیں، اپنے سر پر ٹوکر ہم نے اٹھایا ہے کہ میں معاشرے کے اندر تبدیلی لاؤں گا؟ کیا ہم اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں 2 طبقے ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اس بیچارے کی اس طبقے کی حالت بدل ہے۔ حافظ صاحب، اس طبقے کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، نئی نسل کو نہیں پتا، پرانے زمانے میں کسی کنویں کے اندر کتا گر گیا مردہ ہوا، اب کنویں کا پانی تو سب نے پینا تھا، کہنے لگے کیا کریں؟ کسی نے کہا 400 ڈول نکالو، کسی نے کہا 500 نکالو، کسی نے کہا 1000 ڈول نکالو۔ ایک آدمی کہنے لگا 1,00,000 ڈول بھی نکال لو گے، جب تک کتا نہیں نکال لو گے کنویں کا پانی پاک ہو۔ جب تک معاشرہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معاشرے کے اندر تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ لبرل، لادین، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے معاشرے کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھائے کر رہے ہیں، جبکہ ان کی اپنی زندگی اتنی گندی ہے کہ اس زندگی کو بیان کرتے ہوئے زبان بھی گندی ہو جاتی ہے۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، ان بیچارے دیسی لبرلز کی حالت یہ ہے کہ یہ بیل سے دودھ کی توقع رکھتے ہیں،
ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ دودھ گائے دیا کرتی ہے، بیل کبھی دودھ نہیں دیا کرتی۔ دوسرا طبقہ جس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہماری اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، لوگ آج نمونہ مانگتے ہیں۔ اس وقت جتنے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، پتہ چلا ہے 150 کے قریب معزز میرے بھائی بیٹے بزرگ اعتکاف یہاں پر فرما رہے ہیں، کوئی 250 کے قریب معزز خواتین بھی اعتکاف فرما رہی ہیں۔ آپ کا تعلق جس قصرے جس دیہات کے ساتھ بھی ہے، کیا آپ اس پوری کی پوری آبادی میں 1% کتنے فیصد؟ 1% لڑکے یا لڑکیاں حقیقی معنوں میں دکھا سکتے ہیں جو اسلام کی پاسبانی کا عملی طور پر حق ادا کر سکتے ہیں؟ میرا تعلق جس قصبے سے ہے 25,000 کی آبادی ہے، اور میں اس 25,000 کی آبادی میں سے 25 نوجوان لڑکے اور 25 نوجوان لڑکیاں آپ کو نہیں دکھا سکتا جن کو مثالی مسلمان قرار دیا جا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سبق ہی نہیں پڑھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جب علم کو نظر انداز کیا، تین طبقے سے مخاطب ہوں، سیکولر کی بات جتنی میں نے کرنی کی کر لی، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ دیندار طبقہ جب علم کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرما گئے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر کچھ حافظ بچوں کے والد موجود ہیں، بھائی ہاتھ ذرا کھڑا کریں۔ ذرا میرے بھائی بتائے گا کہ ہمارے بچے قرآن حفظ کرنے کے دوران مکمل قرآن اندازہ کتنی دیر میں حفظ کر لیتے ہیں؟ 2 سال کم، 2 سال کے ہوتے ہیں، کم از کم 2.5 سے 3 سال۔ میں آپ کو قرآن کے ایک حافظ کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، واقعہ یاد آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ساجد بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، پتہ چلا کہ ساجد بن عبداللہ بھی یہاں موجود ہیں، خود پہنچا، تلاش کر کے کہا ساجد مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگو۔ اس نے نظر رکھی، سالم طواف کر کے باہر نکلے، کہا سالم اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب تو کچھ مانگو۔ کہا دنیا مانگوں کہ آخرت؟ کہا آخرت میں تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، دنیا مانگو۔ کہا دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ بات مکمل نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے جو لفظ میرے مقابلے بول رہے ہیں، اس نے کہا پتر تم نہیں بول رہا، تیرا خون تم بول رہا ہے۔ بیٹا کس کا؟ عبداللہ کا۔ پوتا کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ باتیں اجنبی لگی، ماڈریٹ دور ہے، پیزا برگر سینڈوچ بوتل، ماڈریٹ دور ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہماری آنے والی نسل ہمارے لیے یا تو جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا پروانہ ہے۔ ہمارے بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں
وہ کریں گے جو ہم کریں گے۔ ہمارا حافظ 3 سال میں بنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلی سورۃ البقرہ 4 سال میں حفظ کی۔ کیوں؟ اس سورہ مبارکہ میں 1000 آیتوں کا حکم دیا گیا ہے، 1000 آیتوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ لوگ قرآن کو حفظ کر کے ساتھ عمل کرتے تھے، اسی وجہ سے اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس لیے اگر میں اور آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم حاصل کر کے خود اس علم کی عملی تصویر بننا ہوگا، اور پھر جب ہم دعوتی میدان میں اتریں، لوگوں کی اصلاح کریں گے، تو شریعت کے مزاج کے مطابق توازن اور اعتدال کی پالیسی کو مد نظر رکھیں۔ افراط و تفریط، انتہا پسندی، تکفیری ذہن، چھوٹی چھوٹی بات پر اگلے بندے پر کفر کا فتویٰ، یہ اسلام کے مزاج سے بالکل منافی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے سے کٹ کر رہیں، بالکل نہیں۔ شاعر نے کہا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مدبر ہے، جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم جذباتی قوم ہیں، اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق جینا نہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیے، آپ نے فرمایا وہ مسلمان جو معاشرے سے کٹ کر رہتا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، اس کی نسبت وہ مسلمان بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ نیک مثال سے آپ واضح کرتا ہوں، چاند نظر آئے گا، آپ تمام کے تمام وہ تاکیفین اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ میری یہ بات یاد کیجیے گا، نوٹ کر لیں، ایک مرد ایک دن میں اوسطاً 30 آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر 30 آدمیوں سے ملاقات کرنے کے دوران ہم صرف ایک جملہ بولتے ہیں، بھائی جان اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے، یہ بات کہنے سے ہمارا کچھ بگڑے گا؟ بھائی جان نمازیں ٹھیک چل رہی ہیں نا، ذکر اذکار ٹھیک چل رہے ہیں، کچھ نہ ہو وہ آدمی سوچنے پر مجبور ضرور ہوگا یہ آدمی مجھے کیا کہہ گیا ہے، وہ اپنے گرفتار میں جانچے گا کہ واقعی میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہے تو کتنا ہے۔ تو اس لیے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کے لیے توازن، بیلنس، اعتدال اور وسطیت کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ میں کا سزا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان السمع والله غالیا، خبردار رہو رب کائنات کا اجر و ثواب بڑا مہنگا ہے۔ الا ان السمع والله جنہ، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب جنت ہے۔ اب اہل علم نے جنتیوں کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی قسم جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ لیکن یہ ایک سوال ہے
میں اس پر ایک لفظ آگے نہیں کہوں گا، یہ آپ پر فرض ہے، اپنے اپنے علماء سے پوچھیے گا کہ حضرت بلا حساب جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کہ یہ جو خوبیاں بلا حساب جنت میں جانے والے لوگوں کی ہیں، ان میں سے کتنی خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ ضمن ایک مسئلہ یاد آ گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے علم کے مطابق انسانی تاریخ میں اتنی بڑی فقیہہ، عالمہ، محدثہ عورت نہ کوئی دنیا میں پیدا ہو سکی، نہ قیامت تک ہو سکی۔ آخر اسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا من نوقش الحساب عذب یوم القیامہ، قیامت والے دن جس انسان کے حساب کا مناقشہ ہو گیا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اور آخر اسلام کی دعا ہے، یاد رکھ لو، بڑی آسان سی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان رکھنا۔ کہا آقا بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا مناقشہ ہو گیا اس کو سزا ملے گی، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حساب آسان فرمایا عائشہ حساب دو قسم کا ہے، مناقشہ کیا ہے؟ جس سے رب کائنات نے یہ سوال کر لیا نا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، ہو گیا، اس لیے اس کیوں کا میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن دوسری قسم ہے حساب العرض، اور یہ بڑی مزیدار اور بڑی دلچسپ چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو قریب نہیں لیں گے، اتنا قریب کریں گے کہ کوئی تیسرا ان کی آواز نہیں سن سکے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں کام تم نے کیا یا اللہ کیا، فلاں بھی کیا یا اللہ کیا، فلاں بھی کیا یا اللہ کیا، پوچھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ، اور بندہ اندر سے ڈرتا چلا جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب کائنات فرمائیں گے پھر کیا خیال ہے، کیا امید رکھتے ہو؟ بندہ کہے کہ یا اللہ معاملہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تو آپ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں۔ فرمایا جا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آخرت میں تجھے معاف فرما۔ یہ ہے حساب یسیرا، یہ دوسری قسم ہے جنتیوں کی۔ سوچیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی، کچھ اور سن لیجیے۔ کبھی بھی زندگی میں خواہشات کو اپنے اوپر غالب مت آنے دیجیے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس بدنصیب انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایک سوال رہتا ہوں، آپ کا تعلق ہر طبقے کے ساتھ ہے، پاکستان کا امیر سے امیر بلکہ دنیا کا امیر سے امیر انسان آپ لے لیں، آپ کا کیا خیال ہے اس نے جو چاہا ہوا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ یہ دنیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ میرے بندو
یہ دنیا کی زندگی جو کہ محدود ہے، اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنے پیدا کرنے والے رب کی خواہشات کے مطابق گزارو۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میری نہیں تمہاری مرضی چلے گی، جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے یا کہ آخرت کی نعمتوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سواد پانے کے لیے میں کو مارنا پڑتا ہے۔ ضمن ایک بات پھر یاد آ گئی، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو بھی بچہ فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے، فوج سب سے پہلے کیا مارتی ہے؟ میں فوج کے اندر میں مرتی ہے سب سے پہلے۔ وہاں پر صرف حکم کو ماننا ہوتا ہے، آرڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین 1500 سال پہلے میری اور آپ کی میں مار چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لو، مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، لا محدود زندگی عطا کروں گا تمہاری مرضی کی۔ اسی طریقے سے میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ساری دنیا داری چھوڑ کر کلی طور پر یک بار کی یک دم آپ صرف اور صرف مسجد کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں، اور مسجد کو اوڑھنا بچھوڑنا بنانا ہے، لیکن تدریج کی پالیسی، گناہ کے مواقع ایسی جگہ جہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں وہاں سے خود دور رہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے کیا مطلب؟ وہ راستے، وہ حرکتیں، وہ کام، وہ طریقے، وہ اسلوب جب تمہیں گناہ کی طرف لے زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان کو اختیار مت کرو۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کے حوالے سے یہ ضروری ہے۔ اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، صرف 2 منٹ باقی ہیں، 40 منٹ کا وقت مجھے ملا تھا، 37-38 منٹ گزر چکے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ مالک العلام والجلال والاکرام نے ہمیں جو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد جو دین ہمیں دیا، اس دین کی تو بڑی خوبصورتی ہے۔ اس دین کی اصل روح غم اور خوشی کے موقع پر سامنے آتی ہے۔ آپ کی توجہ میرے لیے سرمایہ ہے، لیکن یہ آخری بات ہے، خصوصی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اپنی اور دوسروں کی دین داری کا امتحان لینا ہو تو غم اور خوشی کے موقع پر اپنا اور دوسروں کا جائزہ لے لیجیے، آپ کے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح ہر بات بیان ہو جائے گی۔ ایک روحانی مرکز کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، ایک روح پرور ماحول کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ اگر ہم یہاں سے باہر نکل کر اپنے غم کے موقع پر، اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کریں تو سمجھ لیجیے کہ ہماری دینداری 2 نمبر ہے۔ ہمارا اعتکاف بڑا سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، ہمارا اعتکاف بھی 2 نمبر ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی 2 نمبر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہم اپنے اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ یا العالمین، میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کروں گا، اس کے بعد اس ماحول میں رہ رہا ہوں اس ماحول کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔